اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 4۔ پچھلی قسط میں قصی بن کلاب کا ذکر کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصی بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ حنقابہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا کہ جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سیادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش یعنی آل قصی بن کلاب نے خود کو اس قابل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب نے نہ صرف حنقابہ کا جملہ انتظام و انتصرام کا بندوبست کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھ کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقائے حاجیوں کو پانی پلانے کا کام یعنی عمارت البیت، حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، اور افاضہ یعنی حج کی قیادت کرنا کی خدمات ساری سونپ دی گئیں، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہیں۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور قیصر روم سے بھی اپنے سفارتی و تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے تھے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برادری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو تیم مرہ کو اشناق یعنی دیوانگی و فوجداری عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارتکاری تھی۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں کب ہوانہو کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں شاہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔